أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے والنصارى اور وہ جو عیسائی ہوئے والصابئین اور وہ لوگ جو بے دین ہیں من آمنا جو ایمان لایا باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر وعمل صالحا اور عمل کیے اچھے صالح فلہم پس ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. وباللہ تعالی التوفیق. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان والے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر آخرت کے دن پر ایمان لانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے تو یہود کے یہ پہلا خطاب ہے قرآن میں یہودیوں سے یہود کے نام سے. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے یا بنی اسرائیل کہہ کے ان کو مخاطب کیا. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یا بنی اسرائیل سے جب خطاب ہے تو اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور یہ پہلا خطاب ہے جو ان کے نام یہودیوں سے ان کو کہا جا رہا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، خطاب نہیں ہے، ان کا ذکر آیا. والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. اب یہ ان کا نام بنی اسرائیل تو ہم نے پڑھ لیا نا، وہ کیوں ان کو بنی اسرائیل کہا گیا کہ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ اور بنی کا معنی بیٹے، یعنی اسرائیل کی اولاد اللہ کے بندے کی اولاد، عبداللہ کی اولاد. عبرانی زبان میں اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ
اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، اور یعقوب ان کو اس لیے اس کا نام اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اسحاق کی بشارت آئی، ساتھ ہی پوتے کی بھی آئی یعقوب کی، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اسحاق کے بعد پوتے کی بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے دی۔ تو اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پوتا ہوگا، جو آپ دیکھیں گے بھی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیاتی ہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کے والد اسحاق ہیں، اور یہ دو جڑواں پیدا ہوئے بھائی، ایک کا نام روم تھا اور دوسرے کا نام یعقوب تھا۔ تو روم پہلے پیدا ہوا، چند گھڑیاں کہہ لیں، جیسے پیدائش ہوتی ہے جڑواں بچوں کی، تو یعقوب علیہ السلام بعد میں آئے۔ تو یعقوب کا معنی ہی عقب ہے، بعد میں آنے والا، عقب سے اس کا مادہ عین قاف با ہے، عقب کا معنی پیچھے، یعنی بعد میں آنے والا۔ روم پہلے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کا نام یعقوب۔ اور جتنی یہ یورپین کنٹریز ہیں، یہ ساری کی ساری روم کی اولاد ہیں، اس لیے ان کو روم کہا گیا۔ اور یہ جو یہودی ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جو عرب ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو یہود جو ہے ان کا نام جو پڑا وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا نا ہدنا الیک، تو وہاں سے اس کا نام ان کا یہودی پڑ گیا، یعنی ہم نے آپ کی ملت کو اپنا لیا، آپ سے ہدایت لے لی، یہ معنی، اس لیے ان کو ہادو کہا گیا۔ اور ایک معنی اس کا ہے ہادو کا معنی تابو، یعنی انہوں نے توبہ کر لی، جو بچڑے کی پوجا کی، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو حکم دیا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ تو وہ چونکہ اسلام لانے کے بعد دین اسلام ہی اللہ کے ہاں، اور دین کوئی نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، سب انبیاء کا دین اسلام ہے۔ تو اس دین سے پھرنے کی سزا قتل ہے، اس لیے ان کی جو توبہ تھی اس کے لیے اللہ نے قتل کو لازمی قرار دیا، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ چنانچہ 70,000 قتل ہوا، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو اس لیے تابو کا معنی ہادو، تو انہوں نے بچڑے کی عبادت سے توبہ کی تھی، اس لیے ان کا نام یہودی پڑا۔ اور ایک اور ہے، یعنی علماء کی رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ وہ ہادو اس لیے پڑا، ہادو کا معنی مائل ہو جانا، ہٹ جانا، اس لیے کہ یہ دین اسلام سے ہٹ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے پھر گئے، اس لیے ان کا نام ہادو پڑا۔ جب تک یہ دین موسیٰ پر قائم رہے تب تو وہ بنی اسرائیل تھے، جب وہ ہٹ گئے حضرت دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے جو اسلام تھا، تو ان کا نام ہادو پڑا، یعنی مالو، یعنی ہٹ گئے، دین سے ہٹے ہوئے، دین سے ایک طرف ہو گئے، تو یہ معنی بھی ہادو کا ہے۔ اور ایک معنی ہے یہ کہ وہ یتہودون سے، یتہودون کا معنی ہوتا ہے یتحرکون، کہ وہ اس طرح جب اپنی وہ عبادت کرتے ہیں تو یہ ہلتے ہیں زور زور سے، ان کی عبادت یہی ہلنا ہے
کیونکہ وہ ہلتے ہیں اس لیے ان کا نام یہودی پڑا کہ تورات پڑھتے ہوئے وہ ہلتے ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء نے اس بات سے سختی سے منع کرتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے اس طرح ہلنا نہیں چاہیے۔ میں حرم شریف میں ایک بار پڑھ رہا تھا، تو چونکہ ہماری پاکستان میں عادت ہے کہ حفظ کرتے ہوئے ایسے ہلتے ہیں، تو میرے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے روک دیا۔ تو اس وقت مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ ہم تو ایسے اس عادت پڑی ہوئی ہے ہماری۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ یہودیوں کی حرکت ہے، یہودیوں کی حرکت ہے، اور ان سے مشابہت سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اس لیے کیونکہ وہ تورات پڑھتے ہوئے ہلتے ہیں، اس لیے ان کا نام یہودی پڑا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہلتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی تو زمین و آسمان ہلے تھے، وجد میں آ کے ہلے تھے، اس لیے ہم وجد میں آ کے ہلتے ہیں۔ یہ ان کی بات ہے، واللہ عالم۔ والذین آمنوا والذین ہادوا، تیسرا ذکر آیا والنصارى، نصارہ یعنی نصرانی، ہمارے ہاں ان کو عیسائی کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ تو ان کو نصارہ کیوں کہا گیا؟ کہ جب ان سے پوچھا من انصاری اللہ، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے انصار ہیں۔ تو اس لیے اس وجہ سے ان کا نام نصارہ پڑا۔ اور دوسری ایک اور اس میں رائے یہ ہے کہ وہ ایک بستی تھی ناصرہ، جس میں وہ اترے، تو اس بستی کی نسبت سے ان کو نصرانی کہا گیا۔ بستی کا نام ناصرہ تھا، اس کی نسبت سے ان کو نصرانی کہا گیا۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت انہوں نے کی تھی، اس لیے ان کا نام نصرانی پڑا۔ اور تیسرا نام اس آیت میں آیا والصابئین، صابئین، صابئین، اس میں مختلف قراءات ہیں۔ اہل مدینہ اس کو صابین پڑھتے ہیں، الصابین حمزہ کے بغیر، صابین۔ اور باقی جو قراءات ہیں وہ حمزہ کے ساتھ ہیں، الصابئین۔ الصابئین کا اصل معنی یہ ہے نکلا ہوا، خارجی، کہ جو دین سے نکلا ہوا ہے وہ صابی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ صابی ہے، یعنی ہمارے دین سے نکلا ہوا ہے۔ تو صبا کا معنی ہے خرجہ، نکلا ہوا۔ کوئی بھی دین ہو، ایک دین سے دوسرے دین میں جانے والے کو صابی کہتے ہیں۔ تو وہ صابئین۔ تو ایک معنی اس کا ہے سبعۃ النجوم۔ سبعۃ النجوم بھی اصل میں خروج ہی سے ہے، جب ستارے نکل آتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے سبعۃ النجوم، کے ستارے نکل آئے ہیں۔ اور ایک معنی ہے سبع ناب البعیر، کہ جو حیوان ہے اس کے دانت نکل آئے ہیں، سبع ناب البعیر، کہ جب وہ دوندہ ہوتا ہے اس کے نئے دانت نکلتے ہیں، تو ان کو بھی سبع کا۔ یہ مختلف اقوال ہیں سبع کو سمجھانے کے لیے۔ تو ان کو صابئین اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے دین سے نکل چکے تھے۔ اور حضرت عمر ابن الخطاب اور ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اہل کتاب ہی ہیں، تو ان کا ذبیحہ بھی اسی طرح حلال ہے جیسے اہل کتاب کا ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا لا تحل ذبائحهم، کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، نہ ہی کسی مسلمان کو ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ تو خیر یہ
اقوام کا ذکر ہوا جن کا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ ایمان والے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور صابی۔ اس کے بعد فرمایا من آمن باللہ، جو ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، یعنی اس ایمان پر قائم رہے۔ تو ایمان سے ابتدا ہو رہی ہے، تو اس میں مختلف آراء ہیں۔ فرمایا کہ وہ ایمان والے وہ ہیں کہ وہ جو اپنے دین پر قائم رہے، یعنی یہودی سے مراد وہ یہود ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملت پر تھے اور اسی پر قائم رہے، انہوں نے اپنے دین کو بدلا نہیں اور نہ ہی انہوں نے تحریف کی، ایمان پر رہے۔ اور وہ یہودی مراد نہیں ہیں جنہوں نے دین کو بدل دیا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھپا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا، وہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ایمان ان کی شرط ہے، اسلام ان کی شرط ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس سے جو یہ مراد لیا نا کہ یہ وہ مومنین مراد ہیں یہودی سارے کے سارے، تو وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ اس کی تفسیر جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہودی اہل کتاب وہ یہودی اور عیسائی وہ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی، اس نبی کی جو امی ہے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کا نام، آپ کی صفات ان کی کتابوں میں موجود ہے، تورات میں اور انجیل میں۔ وہ اس کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ یہودی مراد ہیں، وہ عیسائی مراد ہیں، نہ کہ یہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ یہ نبی کی صفات ہے، ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، قرآن نعت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس میں اوصاف یہ بتائے گئے کہ ان کو نیکی کا حکم دینے والے، ان کو برائیوں سے روکنے والے، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرنے والے اور خبیث چیزیں ان پر حرام کرنے والے، اور جو بوجھ انہوں نے اپنے اوپر خود بخود لادے ہوئے تھے ان کو اتارنے والے، بدعات کے، خرافات کے۔ فالذین آمنوا، یہ ہیں وہ ایمان والے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، یہ ہیں ایمان والے، یہ وہ یہودی اور عیسائی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے اور اس کی نصرت کی، اس کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کی، یعنی قرآن کی اور اسلام کی جو اس کے ساتھ ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ ہے وہ کامیاب، یہ وہ فلاح ہے جس کا ذکر آ رہا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی غم نہیں، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں۔ اور اسی طرح آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ہے کہ من یتبع غیر الاسلام دینا، جو بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین کو اپنائے گا، فلن یقبل منہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس دین کو جو اسلام کے علاوہ ہے قبول ہی نہیں کرتا۔ وہو فی الآخرۃ،
من الخاسرین، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں ہوگا۔ تو اس سے وہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ جو یہ لوگ یہودیوں سے محبت کرتے ہوئے ان کے پاس جا کے ان کے پاؤں کو چھوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چھوتے ہیں، ان کے ساتھ کرسمس مناتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس آیت کا مطلب یہ کہ یہ یہودی اور یہ نصرانی یہ ہیں، یہ بھی ان کے اوپر بھی کوئی خوف نہیں اور انہیں بھی کوئی غم نہیں، یہ ان کا مغالطہ ہے، یہ ان کا دھوکہ ہے۔ اس کی وضاحت قرآن میں موجود ہے، قرآن یفسر بعضہ بعضا۔ تو وہ عیسائی جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا، وہ یہودی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، وہ خاسرین ہیں، آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ اور مفلحون جن کا ذکر اس کتاب اس آیہ کریمہ میں ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تو یہاں پہ جو ایمان لایا ان یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بھی، سابئین میں سے بھی، اللہ کے رسول آگے ان پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، عامل صالحا، قرآن کی تلاوت کی، نمازیں پڑھی۔ تو اگر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوگا تو یہ کام کرے گا؟ تو یہ جو عمل صالح کرنے والے ہیں، اور عمل صالح کی لازمی شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو، اللہ کے لیے خالص، اس میں شرک نہ ہو۔ تو وہ لوگ تو شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ تین الہ مانتے ہیں، مریم ہے، روح ہے، عیسیٰ ہے۔ تو اس سے قطعاً وہ مراد نہیں ہے۔ وعامل صالحا میں توحید خالص ہے، عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا توحید کے بغیر۔ دوسری شرط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، کوئی خلاف سنت عمل صالح نہیں ہے، وعامل صالحا کی شرط ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ، فلاحم اجرہم، ان کے لیے ہے اجر، فلاحم بس ان کے لیے، اجرہم اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ اب وہ کون کتنے لوگ ہیں جو ایمان لائے؟ اب یہ دیکھیں، جو سابعین میں سے ہوئے اس میں ایک بہت بڑا خطیب تھا عربوں کا، قص بن ساعدہ، حکمت بری باتیں کیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح ورقہ ابن نوفل تھے، وہ دین حق پر تھے، دین حنیف پر تھے۔ اور حضرت خدیجہ جب ان کے پاس لے کر گئی ہیں تو انہوں نے بتایا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر اور عیسیٰ پر اترا تھا، اور تیری قوم تجھے تیرے شہر سے نکال دے گی، اور اگر میں زندہ رہا تو میں تیرا ساتھ دوں گا۔ ورقہ ابن نوفل وہ صابئین میں سے۔ تو اسی طرح جو کئی تھے، حضرت سلمان فارسی مجوسی تھے، ایمان لے آئے، تو وہ لوگ مراد ہیں۔ ابو ذر غفاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح نجاشی تھا جو عیسائی تھا، ایمان لے آیا۔ تو وہ ہیں اس سے مراد، اس آیت سے، والذین ہادو، یعنی وہ لوگ، پہلی بات کہ جو دین موسیٰ علیہ السلام پر تھے اور انہوں نے اس کو تبدیل نہیں کیا۔ نصارہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے اور اسی پر ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو سابعین سے وہ مراد جو دین حق پر قائم رہے لیکن ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا، اور وہ دین حق پر قائم رہے اور اسی پر ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، قیامت کے دن ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔
فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب ولا خوف علیہم، خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز سے ڈر رہا ہے، آنے والے معاملات کے خدشات اس کے دل میں ہیں، تو اس کا ڈر لگا ہوا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، خوف مستقبل کا ہوتا ہے۔ ولا خوف علیہم، تو جو مومن ہیں، ایمان والے، انہیں اللہ کا خوف ہے نا، انہیں آخرت کا ڈر ہے نا۔ تو جب انسان ایمان لائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے پھر یہ خوف ان کا دور کر دیتا ہے۔ جب اللہ سے ملاقات کا وقت آتا ہے تو وہ اللہ سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو خوف ہوتا ہے مستقبل کا، کہ اندیشے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا مستقبل میں، اور حزن ہوتا ہے جو پیچھے واقعہ گزر چکا ہے اس کا غم لگ جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وہ امن میں اور سلامتی میں رہیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ولا خوف علیہم، دنیا میں کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، آخرت میں ان کو کوئی غم نہیں، کیونکہ آخرت کے غم حقیقی غم ہے، آخرت کے غم حقیقی غم ہے۔ کیونکہ جو جہنمی ہوں گے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ تم اب اپنے آپ کو کوس رہے ہو نا، غصہ آ رہا ہے نا اپنے آپ پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے زیادہ تم پر غصہ آتا تھا جب تمہیں حق کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔